آئی ٹی پی کے حوالے سے پیشنٹس کی بہت ساری کیوریز ہوتی ہیں کہ کب پیشنٹ کو ٹریٹ کیا جائے اور کس حد تک ٹریٹ کیا جائے اور کہاں تک جایا جائے، کہاں پہ چھوڑا جائے اور کہاں پہ اس کو مینٹین کیا جائے۔ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ پلیٹلیٹ کاؤنٹ۔ تو اس میں یہ ہے کہ اگر تو آئی ٹی پی ہے یا نہیں ہے، پیشنٹ کو انڈر 50,000 ٹریٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ پلیٹلیٹ کاؤنٹ اگر 50,000 سے نیچے ہے تو ٹریٹمنٹ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور اگر 50,000 سے نیچے ہے تو پھر اس کو ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے۔ ٹریٹمنٹ کی ضرورت ایسا جو اس وقت بھی نہیں ہے، لیکن اس میں یہ ہے کہ پیشنٹ کو ذرا کلوز فالو اپ پہ رکھا جا سکتا ہے اور اس کو سائنز اینڈ سمٹمز آف بلیڈنگ جو ہیں وہ اس کو مانیٹر کیا جائیں، جو کہ میں ایک ویلاگ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ بلیڈنگ کس کو کہتے ہیں اور وہ کیسے ہوتی ہے، اور اس کو مانیٹر کیا جائے، اور بلیڈنگ کے اگر سائن سمٹمز آتے ہیں تو پھر پیشنٹ کو ٹریٹ کیا جائے۔ اس حوالے سے جو چیز سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ پلیٹلیٹ کا فنکشن کیا ہے۔ پلیٹلیٹ کا فنکشن یہ ہے کہ اس نے جو کوئی ٹراما ہوتا ہے یا کوئی ڈیمیج ہوتی ہے بلڈ ویسل کے اندر، تو اس کو آ کے سیل کرنا ہے، سیل کر کے کچھ اس نے کیمیکلز ریلیز کرنے ہیں جس سے کہ کلاٹنگ ہوتی ہے اور اس کی سیلنگ ہو جاتی ہے اور وہ کلاٹ بن جاتا ہے، اور بلڈ ویسل کا جو پنکچر ہے وہ ہیل ہو جاتا ہے، فل اپ ہو جاتا ہے، اور وہ بعد میں ٹھیک ہو جائے گا، وہاں سے بلیڈنگ نہیں ہوتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پلیٹلیٹ کا فنکشن یہ ہے کہ اس نے بلیڈنگ کو روکنا ہے۔ اگر پیشنٹ کا پلیٹلیٹ کاؤنٹ 5,000 10,000 15 20,000 25,000 ہے اور پیشنٹ بلیڈ نہیں کر رہا، تو اس کے بارے میں یہ تو نہیں ہے کہ ٹریٹ نہیں کرنا، لیکن اس کے بارے میں پریشان نہیں ہونا۔ اور اگر پیشنٹ کا کاؤنٹ 300,000 ہے اور پیشنٹ بلیڈ کر رہا ہے، تو پھر اس کی بلیڈنگ کی کاز جو ہے اس کو سرچ آؤٹ کرنا چاہیے کہ کیوں بلیڈ کر رہا ہے۔ پلیٹلیٹ فنکشن کا کوئی ڈس آرڈر ہے، یا بلڈ ویسل کا کوئی ڈس آرڈر ہے، یا کوئی ٹراما ہے، یا کوئی کوگولیشن کا ڈس آرڈر ہے، کون سی چیز ہے جو بلیڈنگ کاز کر رہی ہے۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ آئی ٹی پی کا جب ٹریٹمنٹ کرتے ہیں یکدم پیشنٹ کے پلیٹلیٹس اوپر چلے جاتے ہیں، نارمل ہو جاتے ہیں، اور نارمل سے بھی اوپر چلے جاتے ہیں، بعض کا سب نارمل رہتے ہیں لیکن وہ کریٹیکل رینج میں نہیں رہتے۔ اور ظاہر ہے کہ اس کی امیون سپریشن تھراپی ہوتی ہے، اسٹیرائڈس اس کا مین سٹے ہوتا ہے، تو اسٹیرائڈ ہم ایک لمیٹڈ ٹائم تک دے سکتے ہیں ہائی ڈوز میں، اس کے بعد پھر نہیں دے سکتے، ڈپینڈ کرتا ہے پیشنٹ ٹو پیشنٹ۔ 1 ویک سے لے کے 1 منتھ تک ہم ہائی ڈوز اسٹیرائڈ دے سکتے ہیں۔ جو ہی ہم اسٹیرائڈس کو ٹیپر آف کرتے ہیں تو پلیٹلیٹ کاؤنٹ جو ہے پیشنٹ کا وہ نیچے آنا شروع ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات جہاں سے شروع ہوئے تھے وہیں پہ آ جاتا ہے۔ تو اس صورت میں یہ ہے کہ ہم کہیں کہ جی ہم نے ٹریٹ کیوں کیا، اگر پیشنٹ کا پلیٹلیٹ کاؤنٹ ادھر ہی آنا تھا تو پھر اس کو ادھر ہی رہنے دیتے۔ تو اس میں یہ ہے کہ ایک ظاہر ہے کہ ٹریٹمنٹ ایک دفعہ تو کرنا چاہیے نا، تاکہ ہو سکتا ہے وہ ٹھیک ہی ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ وہ مستقل طور پہ اس کے پلیٹلیٹس نارمل رینج میں رہیں اور وہ پیشنٹ کمپلینٹ فری رہے۔ لیکن بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ وہ پیشنٹ کے، اور اکثر اوقات ہوتا ہے کہ پیشنٹ کے پلیٹلیٹس دوبارہ نیچے آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور آتے آتے کم و بیش اسی لیول پہ رہتے ہیں جس لیول پہ ہم نے شروع کیا تھا۔ تو پیشنٹ کہتے ہیں جی ہمیں آپ کے پاس آنے کا کیا فائدہ ہوا پھر، کہ ہم نے آپ کو اتنے پیسے بھی دیے، دوائیاں بھی کھائیں، اور دوبارہ پھر پلیٹلیٹس وہیں پہ۔ تو اس کا جواب یہی ہے کہ ایک دفعہ ٹریٹ کرنا ہے، اس کے بعد پھر اس کے ساتھ رہنا ہے۔ اگر وہ دوبارہ آ جاتا ہے تو اس سے کہتے ہیں ریفریکٹری ریلیپسڈ آئی ٹی پی، تو وہ آر آئی ٹی پی اس کو کہتے ہیں۔ آر آئی ٹی پی کے اندر پھر آپ نے اس کے ساتھ رہنا ہے، پھر آپ نے بلیڈنگ کے سائنز اینڈ سمٹمس کو مانیٹر کرتے رہنا ہے۔ پلیٹلیٹ کو اگر 10,000 سے زیادہ پلیٹلیٹ رہیں تو ساری عمر رہیں تو انشاءاللہ اس سے کوئی پرابلم نہیں ہوگا۔ صرف یہ چیز ہے کہ بلیڈنگ کے سائنز اینڈ سمٹمس کو مانیٹر کرتے رہیں، اگر بلیڈنگ ہوتی ہے پھر پرابلم ہے، نہیں ہوتی ہے تو نہیں پرابلم ہے۔ اور بلیڈنگ ایسی کہ جو رکے نہ، اگر تھوڑی سی ہو کے رک جائے پھر بھی کوئی ایسا ایشو نہیں ہے، پھر بھی ایسا کوئی پرابلم نہیں ہے۔ تو یہ ہے اس کی جو مانیٹرنگ ہم کرتے ہیں، اس کو لانگ ٹرم میں ہم تھوڑا بہت رکھ دیتے ہیں، پلیٹلیٹ بوسٹر بھی دیتے رہتے ہیں۔ بعض کا یوں ہوتا ہے کہ پیشنٹ سمٹومیٹک ہوتے ہیں اور پیشنٹ کو ہم اسپلینیکٹمی ایڈوائز کر دیتے ہیں، پیشنٹ بعض کا اسپلینیکٹمی نہیں کرواتے، ڈرتے ہیں، پتہ نہیں ان کو لگتا ہے کہ شاید اسپلین سے پتہ نہیں کیا ہو جائے گا نکالنے سے۔ تو پرابلم تھوڑا بہت تو ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ اتنا کوئی لائف تھریٹنگ پرابلم نہیں ہوتا اگر اسپلین نکال دی جائے۔ اگر وہ اس پہ بھی نہیں آتے تو پھر ان کو پھر ہم وقتاً فوقتاً کبھی تھوڑی بہت بوسٹ کر دیتے ہیں، کبھی اسٹیرائڈ کا شاٹ دے دیتے ہیں، کبھی پلیٹلیٹ بوسٹر دے دیتے ہیں، میڈیکیشن ہوتی ہے۔
تو اس سے پلیٹلیٹ کا ایک جو لیول ہے، پیشنٹ کی سمٹمز کو ہم کنٹرول کرتے رہتے ہیں، بلیڈنگ کی جو سمٹمز ہوتی ہے ان کو ہم کنٹرول کرتے رہتے ہیں۔ اس سلسلے میں مینوریجیا ایک کمپلینٹ ہے، عورتوں میں جو ایکسیسو بلیڈنگ ان مینسز ہوتی ہے، وہ پلیٹلیٹس سے اگر بہت کم ہوں گے، 8-10 ہزار ہوں گے، تو اس سے ریلیٹڈ ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر پلیٹلیٹ کاؤنٹ 1 لاکھ کے اراؤنڈ ہے تو پھر مینوریجیا اس کی وجہ سے نہیں ہوتا، اس کی کوئی اور کاز بھی دیکھنی چاہیے۔ اور ایون کہ پلیٹلیٹ کاؤنٹ 10-12 ہزار بھی ہوں، اس کے ساتھ بھی مینوریجیا آتا ہے، تو جو فیمیل ہے، پیشنٹ ہے، اس کی ادر کازز کو بھی رول آؤٹ کرنا چاہیے، تاکہ جو ہے نا اس کو مس لیڈ نہ ہو اس کا جو مینجمنٹ ہے۔ یہ چیزیں تھیں، باقی انشاءاللہ کوسچن آنسر۔ تھینک یو ویری مچ فار فالوئنگ اینڈ ویوئنگ۔